ڈور بیل بجتے ہی تانیہ نے دردانہ سے یہ کہا، دردانہ اس ٹائم کون آیا ہوگا؟ تبھی فرزانہ خالہ بولی، ہو سکتا ہے افضل آیا ہو، لیکن بھائی تو ہمیشہ گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں نا، پھر یہ تو بیل بج رہی ہے۔ اسی دوران دردانہ نے یہ کہا، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ جیسے دردانہ نے پوچھا اور دروازہ کھولا تو افضل ہی تھا۔ افضل کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ گاڑی کو ورک شاپ چھوڑ کر خود ٹیکسی پر آیا تھا۔ دردانہ کا بکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر افضل پریشان ہو گیا۔ تبھی دردانہ نے کہا، صاحب جلدی سے اندر آ جائیے۔ جیسے ہی افضل اندر آیا تو افضل نے وہاں پر پنجرا دیکھا جس میں ایک پرندہ مرا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت زیادہ خون تھا۔ تبھی وہ بولا، یہ سب کیا چکر ہے؟ یہ مرا ہوا پرندہ، یہ خون، یہ پنجرا؟ افضل حیرت زدہ تھا۔ تانیہ آپ کچھ بتائیں۔ جی بھائی، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اور پھر بہانے سے دردانہ کو باہر بھیج دیا گیا اور پھر ساری داستان افضل کے گوش گزار کر دی گئی۔ یہ کہانی تانیہ کے خواب سے شروع ہوتی تھی۔ پہلے اس نے اپنا خواب بتایا، اس کے بعد دادا عظیم کے بند لفافے کا ذکر کیا، پھر ایک پرسرار شخص کا الو کا پنجرا دے کر جانے کا تذکرہ کیا، پھر یہ بتایا کہ اس لفافے میں سے کیا نکلا۔ اس کے بعد الو کے خون کی کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ خون آلودہ قدموں کے نشان کہاں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ افضل کے ہوش اڑ گئے۔ چند گھنٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسے ان واقعات کی زیادہ فکر نہ تھی، لیکن یہ بات کالے کمرے پر ختم ہو رہی تھی۔ سب سے تفتیشناک بات تو یہ تھی، افضل نے جب یہ مکان خریدا تھا، اس مکان کو خریدے ہوئے 7 سے 8 سال ہو گئے تھے۔ ابھی تک کوئی خوف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کالے کمرے کو سرے سے ہی بھلا دیا گیا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سابقہ مالک مکان کوئی توہم پرست شخص تو نہیں تھا۔ خواہ مخواہ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے سستے داموں پر اپنا گھر فروخت کر دیا۔ یہاں سیب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تانیہ کی اس ہوشربا داستان نے اس کے ہوش واقعی میں اڑا دیے تھے۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکل کر کالے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ان خون آلودہ قدموں کے نشان کو بغور دیکھا۔ وہ واقعہ ہی اس دروازے پر ختم ہو گئے تھے۔ پھر وہ ان قدموں کو غور سے دیکھتے ہوئے پنجرے تک پہنچا۔ اس نے مرے ہوئے الو پر ایک نظر ڈالی، پھر ان قدموں کے نشان کے تعاقب میں چلا۔ تانیہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ تانیہ، کیا آپ نے ان قدموں کے نشان کو غور سے دیکھا ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ جی دیکھا تو ہے۔ اس شخص نے جوتے نہیں پہنے ہوں گے، ننگے پاؤں ہے، یہی بات کہنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ شخص ننگے پاؤں تھا۔ افضل نے خون آلود پیر کے نشان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ تانیہ نے تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک پیر کا نشان ہے، افضل نے بتایا۔ ایک پیر کا نشان؟ تانیہ کچھ الجھ سی گئی۔ میں سمجھی نہیں بھائی۔ یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے، افضل نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر تانیہ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ ایک ٹانگ کا؟ وہ سہم کر بولی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ بات اس اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی، افضل نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہاں تک جتنے بھی قدم کے نشان ہیں سب ایک پیر کے ہیں اور ایک دایاں پیر ہے، کیونکہ ان نشانوں میں انگوٹھے کا نشان پیر کے دائیں جانب ہے۔ اگر یہ دونوں پیروں کے نشان ہوتے تو انگوٹھوں کا نشان پیروں کی دوسری جانب ہوتا۔ اس شخص کا بایاں پاؤں نہیں ہے۔ بھائی آپ نے خوب پہچانا، واقعی یہ سارے کے سارے پیر ایک ہی نشان کے ہیں، تانیہ نے افضل کو سراہتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک سوال اور اٹھتا ہے۔ کیا وہ کیا؟ افضل نے پوچھا۔ اگر یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے تو پھر بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، افضل نے تاکید کی۔ تو پھر پیر کے ساتھ بیساکھی کا کوئی نشان کیوں نہیں؟ ہاں واقعہ یہ بات بھی ہے۔ ایک بات اور بھی غور طلب ہے بھائی، یہاں یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیساکھی یا لاٹھی پر خون لگا ہی نہ ہو، اس لیے اس کے نشان نہ آئے ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اس مکان کی کہانی سناتے ہوئے سابق مالک مکان نے ایک ملنگ قسم کے شخص کا تذکرہ کیا تھا۔ چاندنی راتوں میں 6 فٹ اونچی دیوار پر ایک ٹانگ سے رقص کیا کرتا تھا۔ اس وقت ہی ایک ٹانگ کا ملنگ افضل کو یاد آ گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ تانیہ کی توجہ اس ملنگ کی طرف دلائے، لیکن وہ کچھ سوچ کر چپ رہ گیا۔ اب یہ معاملہ خاصا سنگین صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن صورتحال کی اس سنگینی کو تانیہ کے سامنے ظاہر کرنا وہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے دردانہ کو آواز دے کر حکم دیا، دردانہ سارے کام چھوڑ کر یہ خون صاف کر دو۔ صاحب جی اگر آپ اس پنجرے سے اس الو کو نکال کر باہر پھینک دیں تو یہ پنجرا میں دھو دوں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ افسر سمجھ گیا تھا کہ دردانہ اس مرے ہوئے الو سے ڈر رہی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے پنجرے کو پیر سے تھوڑا سا کھسکایا۔ خشک فرش پر
बैठ कर इसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। हाथ डालकर उल्लू का फैला हुआ पर पकड़कर अफसल ने उल्लू को खींचकर बाहर निकाला। इसने सोचा कि इस मरे हुए उल्लू को यहीं बाहर जाकर खाली प्लाट की तरफ उछाल देगा। अभी वो उल्लू का पर पकड़कर खड़ा ही हुआ था, एकदम से ज़बरदस्त फड़फड़ाहट की आवाज़ आई। उल्लू का बाजू अफसल के हाथों से निकल गया और इस मंजर को सब अजीबोगरीब नज़रों से देखते रह गए। वो उल्लू अफसल के हाथ में बुरी तरह फड़फड़ाया। जैसे ही अफसल की गिरफ्त ढीली हुई, वो इसके हाथ से निकलकर उड़ता हुआ छत की तरफ प्रवास कर गया। तानिया चीख मारकर पीछे हटी। दुर्दाना भी बुरी तरह डर गई। अफसल ने अपने हवास पर काबू रखा और फिर एकदम से कहका लगाकर हंसने लग गया। कम वक्त जिंदा था। ये क्या हुआ? तानिया चकरा कर रह गई थी। कुछ नहीं हुआ, अफसल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथों के तोते उड़ने के बजाय आज हाथों के उल्लू उड़ गए। आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी जान पर बनी है। दुर्दाना, अब फटाफट ये सारा खून धो डालो। अफसल ने तानिया की बात पर कोई तवज्जो ना दी और मज़ीद कोई बात किए बिना कमरे की तरफ चल दिया। ये दूसरे दिन शाम की बात है। तानिया सामने वाले घर में अपनी दोस्त हुमैरा से मिलने गई हुई थी। अफसल अपने दफ्तर में था। घर में खाला, फरसाना और दुर्दाना के अलावा कोई नहीं था। यही वक्त था। इसी वक्त घर के गेट पर घंटी बजी। दुर्दाना ने छोटा गेट खोलकर बाहर झांका तो इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सामने वही पुरसरार शख्स खड़ा था, इस वक्त जैसे वो गुस्से में था। इसने दुर्दाना को देखकर बड़े खुश लहजे में कहा, हमारा परिंदा वापस कर दो। परिंदा? अच्छा, वो उल्लू? वो तो जी मर गया। दुर्दाना ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मरा नहीं, वो तो उड़ गया। तुर्किश को एक अमानत दी गई थी। बड़े अफसोस की बात है, वो इसकी भी हिफाजत ना कर सकी। हाँ जी। दरवाज़ा खुला ही रह गया और दुर्दाना उसको अजीबोगरीब नज़रों से देख रही थी। वो आज़ाद हो गया है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, इस पुरसरार शख्स ने बदस्तूर तीखे लहजे में कहा। अपनी तुर्किश बीबी को बुलाओ। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी तानिया बीबी कहाँ है? जी वो तो घर पर नहीं है। जानता हूँ, इनसे कहना अब उनकी और मेरी मुलाकात सहरा में होगी। लाओ वो खाली पिंजरा मेरे हवाले कर दो। अच्छा जी, आप ठहरें, मैं अभी लाती हूँ। दुर्दाना तेज़ी से भागती हुई गई और वो पिंजरा उठाकर ले आई। वो नज़दीक दीवार के पास ही रखा था। जी ये लें। इस शख्स ने पुरसरार अंदाज में पिंजरे को देखा और हाथ में ले लिया। फिर हाथ ऊंचा करके पिंजरे को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखने लगा और जाने के लिए मुड़ा। मुझे आपका नाम क्या है? बीबी से क्या कहूँ, कौन आया था? काला चिराग। इस पुरसरार शख्स ने जाते जाते मुड़कर कहा, और मेरा पैगाम देना मत भूलना। जी नहीं भूलूंगी, दुर्दाना ने यकीन दिलाया। हाँ, इसे कहना कि कोई सहरा में तुम्हारा मुंतज़िर है, यहाँ वक्त बर्बाद ना करे। अच्छा जी, मैं कह दूंगी, दुर्दाना ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा। फिर वो खाली पिंजरा घुमाता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ा। दुर्दाना ने फ़ौरन गेट बंद कर दिया। कुछ देर के बाद गेट के पास ही खामोशी से खड़ी रही। फिर इसने गेट खोलकर बाहर झांका। वो जा चुका था। दुर्दाना फ़ौरन सड़क पार करके सामने वाले गेट पर पहुंची। जल्दी से इसने कॉल बेल पर हाथ रखा और किसी के गेट पर आने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। चंद लम्हों के बाद हुमैरा का मुलाजिम आया और उसने गेट खोला। हाँ जी, क्या बात है? इसने पूछा। बीबी कहाँ है? तानिया बीबी, दुर्दाना बोली। अंदर है, इसने जवाब दिया। फिर जल्दी से पीछे हटो, मुझे अंदर जाना है। उसने फ़ौरन से गेट खोल दिया और वो अंदर चली गई। तानिया ने दुर्दाना को अंदर आते देखा तो एक अजीबोगरीब अंदाज से घबरा गई। ये फ़ौरन बोली, क्या हुआ दुर्दाना, खैर तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल खैर है। वो आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। कोई ख़ास बात है या मुझे बैठे हुए काफ़ी देर हो गई है? तानिया ने सवाल किया। ख़ास बात का तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने ये कहा है कि आपको फ़ौरन बुला कर लाऊँ। अच्छा तानिया फ़ौरन खड़ी हुई और हुमैरा से कहने लगी, हुमैरा मैं चलती हूँ, तुम आना। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। हुमैरा इसे गेट तक छोड़ने आई। जब दोनों सड़क पार करके अपने गेट के नज़दीक आईं तो दुर्दाना ने तानिया के करीब होकर बड़ी राजदारी से कहा, बीबी वो आया था, वो काले कपड़ों वाला। हाँ जी, और ये भी कहकर गया था कि अपनी तानिया बीबी से ये कहना कि अब उससे मेरी मुलाकात सहरा में ही होगी। तानिया हक्की बक्की उसके चेहरे की तरफ देखने लग गई। तानिया के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थीं। दुर्दाना, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। बीबी वो आया था और आपसे मुलाकात करने की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि अब आपसे उसकी मुलाकात सहरा में ही होगी और वो खासा गुस्से में लग रहा था, अपना परिंदा वापस मांग रहा था। तो मैंने ये कहा कि वो तो उड़ गया है, जिस पर उसने ये कहा कि हमें पिंजरा वापस कर दो और अपनी तुर्किश बीबी यानी तानिया को ये कहना कि उसका सहरा में कोई मुंतज़िर है। तानिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुर्सी पर बैठ गई।
تانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرسرار شخص کون ہے جو اچانک سے کہیں سے نازل ہو گیا، اور بڑا ہی عجیب نام تھا اس کا، کالا چراغ۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ چراغ سے تو روشنی پھوٹتی ہے، اور روشنی کب کالی ہوتی ہے؟ وہ اسے پیغام دے کر گیا ہے کہ اب صحرا میں ملاقات ہوگی۔ اسے صحرا میں جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی اس کا صحرا میں منتظر ہے تو پھر ساری زندگی اس کا انتظار کرے۔ وہ یہاں پر اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ صحرا میں بھٹکے گی؟ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی، اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ سوچ غلط ثابت ہوگی۔ آنے والا وقت اس کے لیے کیا جال بن رہا تھا، اس جال میں پھنس کر اسے کہاں کہاں بھٹکنا تھا۔ دردانہ تانیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ بی بی، میں نیچے جا رہی ہوں، ذرا کچن میں دیکھتی ہوں کہ کچھ خاص چیز تو نہیں پک رہی۔ ٹھیک ہے دردانہ، تم جاؤ، جو بھی پکاؤ گی میں کھا لوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تانیہ بہت زیادہ کھانے کی سادہ لڑکی تھی، اس نے کبھی بھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا، بس جو چیز اس کو پسند ہوتی تھی اس کو وہ اچھے طریقے سے کھاتی تھی۔ تانیہ نے دردانہ کو جواب دیا اور مسکرا کر رہ گئی، بھلا وہ کیا جواب دیتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تانیہ نے فوراً سے افضل کا نمبر ملایا۔ وہ چاہتی تھی کہ افضل بھائی سے ایک دفعہ بات کر لے۔ نمبر ملا کر اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ادھر سے ہیلو کہنے والا شخص افضل نہیں تھا، اس کا نائب شاہد تھا۔ بھائی کہاں ہیں؟ تانیہ کی آواز اس نے پہچان لی تھی۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ جی وہ چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ کسی سے ملنے گئے ہیں، پاکستان کوارٹر گئے ہیں، اور اس کے بعد گھر ہی آ جائیں گے، شاہد نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے فون بند کر دیا۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی، اور وہ بھی بہت تیز۔ بڑی بڑی بوندیں پڑنا شروع ہو گئیں، اور پھر بوندیں بہت موٹی اور موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئیں۔ تانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ بارش کا نظارہ دیکھنے کے لیے پچھلی گیلری میں چلی گئی۔ پیچھے جو مکان تھا اس کے احاطے میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا جس نے مکان کا کافی زیادہ حصہ ڈھک لیا۔ آم کے درخت کے اوپر بارش کی بوندوں کا گرنا اور ان شاخوں کا جھومنا تانیہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ گیلری میں کھڑی بس یہی نظارہ کرتی رہی، یا پھر وہ سڑک کی طرف دیکھ لیا کرتی تھی۔ اس کھڑکی پر بھی اکثر آ کر کھڑی ہوتی تھی، سامنے کافی بنے ہوئے مکانوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے مکان میں کافی نظارے تھے کیونکہ یہ 3 طرف سے کھلا ہوا تھا۔ ایک طرف خالی پلاٹ تھا تو دوسری طرف ایک ایسا زیر تعمیر مکان تھا جس کے صرف بنیادیں بھری ہوئی تھیں۔ ان دونوں پلاٹوں کے بعد اگرچہ مکان نہیں بنے تھے، لیکن وہ خالی پلاٹ زیر تعمیر مکان والی سائڈ پر بہت کم جاتی تھی۔ ان خالی زمین کو دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگ جاتا تھا اور ویرانی پھیل جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے تک دھواں دھار بارش ہونے کے بعد کچھ ہلکی ہوئی، پھر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر میوزک لگا دیا اور بیڈ پر نیم دراز ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے تھی، پکوڑے اور چائے۔ دردانہ نے نعرہ لگایا، واہ دردانہ، کیا بات ہے تمہاری؟ تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ دردانہ نے ٹرے بیڈ پر رکھا۔ تانیہ بھی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے، اور پھر برسات کے ساتھ ان پکوڑوں کا لطف تو ڈبل ہو جاتا ہے۔ بیوی پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ تانیہ نے ان پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ اس نے 2-3 پکوڑے کھائے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے، لیکن اتنے سارے پکوڑے وہ کہاں کھا سکتی تھی۔ وہ ہنس کر بولی، دردانہ خیر تو ہے نا؟ یہاں تمہیں میرے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ ہائے بیوی، ایسا تو مت کہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، مجھے بھی بڑی بیوی کو بھی پکوڑے دینے ہیں۔ صاحب تو ابھی آئے نہیں ہیں، آ جاتے تو وہ بھی گرم گرم پکوڑے کھا لیتے۔ دردانہ کے جانے کے بعد جو ہی دروازے کو تانیہ دیکھنے لگی تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے عجیب سی بات ہوئی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندر کوئی آیا ہے۔ یہ اس کی عجیب سی عادت تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے اپنے گرد کسی مخلوق کو محسوس کرنے لگتی تھی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھر میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ٹھوس تو دور کی بات، اس کے پاس کوئی سیال ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بنا رہی تھی، اور ان لکیروں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ان کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی۔ بے حد حساس ہونے کے بنا پر دیوار پر رنگنے والی چپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی بات بھی کرتی تھی۔ وہ دیکھو، کرسی پر کوئی بیٹھا ہے۔ تو پہلے جو بیٹھنے والا ہوتا تھا، اگر وہ ذرا وہمی ہوتا تھا تو اس کا مزاج اسی وقت بدل جاتا تھا، وہ بیٹھتے بیٹھتے رک جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی بہادر ہوتا تھا تو اس کے جملے پر ہنس کر یہ کہتا تھا، ارے بھائی اٹھ جاؤ، اب ہمیں بھی بیٹھنے دو۔
غیر انسانی مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی طرف چلا گیا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے اور اس کمرے کا تالا کھولے اور اندر چلی جائے، اندر جا کے دیکھے تو صحیح آخر اس کمرے میں ہے کیا۔ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا عظیم کا لفافہ، بند کمرہ، اس پر لٹکا ہوا تعویذ، ان سب چیزوں نے اس کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ اس کے اوپر تجسس کی طبیعت بہت زیادہ طاری ہو گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے کالی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنا چاہیے۔ چابی اگرچہ گھر میں ہوئی تو وہ اسے ضرور معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے اور کھائے، چائے پی اور فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا افضل بیٹھا خالہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئے۔ آؤ تانیہ، خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بارش کا مزہ لے رہے ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر کہا۔ ہاں بھائی، مجھے بارش میں نہانا بہت پسند ہے۔ بہت اچھی بات ہے، تو جاؤ نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے فوراً سے روکا۔ ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ یہ بھی سن لیا بھائی آپ نے؟ تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلوانے والا تھا۔ خالہ فرزانہ نے بھی تانیہ کی چہرے کی طرف دیکھا، وہ کافی سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ موہا کالے کپڑوں والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔ الو تو اسے ملا نہیں، خالی پنجرہ لے کر چلا گیا اور ساتھ آئندہ ملاقات کا وقت بھی دے گیا۔ افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا۔ جی بھائی، وہ کہہ کر گیا ہے کسی صحرا میں ملے گا۔ تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اس کو دیکھا بھی نہیں۔ اب تو اس سے ملنے کے لیے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ اللہ نہ کرے افضل، تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی آپ ایک بات بتائیں، تانیہ نے موضوع تبدیل کیا۔ جی فرمائیے، افضل نے پوچھا۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئی۔ ارے تانیہ، یہ اچانک تمہیں چابی کا خیال کہاں سے آیا؟ ویسے ہی پوچھ رہی تھی، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ چابی کہاں ہے؟ مجھے خود یاد نہیں ہے۔ وسیم صاحب نے چابی مجھے دی بھی تھی یا نہیں؟ 7 سے 8 سال ہو گئے اس مکان کو خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے جب میں اس مکان میں آیا تھا تو مجھے وسیم صاحب نے چابی نہیں دی تھی اور نہ ہی مجھے ضرورت تھی کہ میں اس کمرے کی چابی لیتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں چابی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تم کیوں مانگ رہی ہو؟ خالہ فرزانہ نے فوراً سے پوچھا۔ چابی کے بارے میں انکشاف سن کر کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، تانیہ بہت مایوس ہوئی۔ کمرے میں جانے کے لیے وہ بے تاب تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کو چابی مل جائے اور وہ دیکھ سکے۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا اور پھر ایک دم سے دوبارہ سے کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وقفے وقفے کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں کے اوپر بار بار دکھائی دے رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم میں سراحیت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کیسٹ تھا، اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا، کیسٹ سنتے سنتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ رات کے 2 بجے کا عمل ہوگا۔ بارش بند ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر جگ میں دیکھا تو پانی نہیں تھا، جگ خالی تھا۔ آج دردانہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ نیچے رکھے فریج سے پانی لے جا سکے۔ نیچے پہنچی تو اس کا خیال بدل گیا۔ اس نے جگ ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑا اور اس کمرے کی طرف بڑھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی دیر میں اسے پہلے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حلق خشک ہو چکا تھا، مگر اب پیاس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، خالہ فرزانہ پہلے وہاں موجود تھی۔ خالہ فرزانہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکی، جیسے وہ اسے مارنا چاہتی ہیں۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ خالہ کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر وہ پلٹ کر پیچھے بھاگی، پھر وہ کسی چیز کے ساتھ الجھ کر گر گئی تو اس کی چیخ نکلی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے کے بیڈ پر پایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ میں پانی موجود تھا، پھر وہ فوراً سے اٹھی اور اس نے 2 گھونٹ پانی پیا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو اٹھ کر واش روم میں گئی۔ وہاں سے نکلی تو خیال و شام سے اس کے دل میں ایک بار پھر بار بار وہی دستک ہوئی۔ اچانک اس نے پھر سر اٹھایا، کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر نیچے جائے۔
باہر اب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے دل میں نیچے جانے کا خیال شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار ہو کر اٹھی، کسی سحر زدہ معمول کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ راستے کے سناٹے میں چیگڑوں کی آوازیں، بولنے کی آوازیں بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کب بند دروازے کے آگے پہنچ گئی، جس کے ہینڈل پر کالے دھاگے اور کالے کپڑے میں لپٹا تعویذ تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا ارے! واقعی یہ حیرت کی بات تھی، اس کی زبان سے ٹھیک ہی ارے نکلا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس دروازے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مقتل ہے، لیکن وہ مقتل نہ تھا۔ تانیہ نے جیسے ہی تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر ہینڈل کو گھمایا تو وہ فوراً گھوم گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے سردی کی ایک تیز لہر باہر آئی۔ سخت سردی تھی، سخت ٹھنڈی ہوا تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر ایک ساتھ کئی ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں۔ سردی کی لہر کے ساتھ ہی خوف کی لہر بھی آئی اور سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی اور اس کا دل کپ کپا کے رہ گیا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت چند لمحوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ تانیہ پر خوف کی اور کیفیت آتی، اندر جانے کا شوق فی الحال تھم گیا۔ شام ہی سے کوئی اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر رات کو جب ایک خواب نے اس کو چونکا کر اٹھایا تو وہ دروازے پر جانے کی خواہش شدت اختیار کر گئی اور وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح پرسرار دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بے دھڑک ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلتے ہی خوف چمگادڑ بن کر اس کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ تھر تھرا اٹھی۔ اس نے فوراً سے دروازہ اپنی طرف کھینچا اور ہینڈل سے بند کر دیا۔ ہلکی سی کھٹ کی آواز آئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہاں کون ہوتا؟ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ یہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی زینے کی طرف آئی اور پھر تیزی تیزی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا اور دروازے سے پشت لگا کر ہانپنے لگی۔ تبھی بڑے زوردار بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایک دم موسلادھار بارش شروع ہونے لگی۔ فضا بڑی ہولناک سی ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اپنے بیڈ کی طرف آئی اور عجیب و غریب طرح سے وہاں پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور منہ لگا کر پانی کے 2 گھونٹ پیے، پھر سیدھی لیٹ گئی اور چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ دروازہ اس طرح سے کھلا مل جائے گا۔ اس کمرے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی، کیونکہ دادا عظیم نے اس دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے منسلک کر دیا تھا۔ اس کے لیے وہ اس پرسرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں اسے کوئی واضح معلومات حاصل نہ ہو سکی تو وہ مایوسی ہو گئی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح سے اس کو وہ دروازہ کھلا ملے گا، جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کے اثر میں آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی غیر انسانی مخلوق اسے اپنی گرفت میں لے چکی ہے اور وہ گن پوائنٹ پر اغوا کر اپنی مرضی کے مطابق اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس دروازے کی طرف جائے۔ وہ بے حس ہو کر اس کے حکم پر چل رہی تھی۔ تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ پرسرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جانے کے باوجود کہ دروازہ متکن نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانے تو دور کی بات، وہ دروازہ کھول کر یہ بھی نہیں دیکھ سکی کہ اندر کیسا محسوس ہوتا ہے، اندر اندھیرا تھا یا روشنی۔ ہوا ہی اتنی ٹھنڈی تھی کہ خدا کی پناہ، اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، پھر اس قدر ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ تو فائدہ ہوا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ مقتل نہیں ہے۔ یہ بات تو خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتاتے تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوف زدہ بھی ہو جائیں۔ ایک یہ بھی صورت ہے کہ وہ اس بات کو رازداری میں ہی رہنے دے، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر جائے۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی۔ رات کو دیر تک سونے کے بعد صبح جلدی اٹھنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ابھی تک وہ سو ہی رہی تھی۔ بڑی بی بی جاگ گئی تھی۔ بار بار دردانہ دروازے پر آ کر چکر لگا کر جاتی تھی کہ تانیہ بی بی ابھی تک جاگی ہیں یا نہیں۔ بڑی بی بی بار بار تانیہ کو بلا رہی تھیں، لیکن وہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے بیڈ پر ہی ناشتہ منگوا کر لیا۔ اپنے بٹوے سے 2 بار نکال کر پان بھی کھا چکی تھیں، اخبار بھی پڑھ لیا تھا، مگر تانیہ کے اٹھنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب افضل دفتر جانے سے پہلے انہیں خدا حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو وقت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ!
दुर्दाना इनके कमरे की तरफ आई। आवाज़ सुनकर वो बाहर से बोली, आ रही हूँ बड़ी बीबी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा वहाँ अफसल भी खड़ा था। अच्छा खाला, मैं चल रहा हूँ, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो कमरे से निकला ही था। बड़ी बीबी, वो दूध फट गया है, दुर्दाना ने खबर सुनाई और ये खबर देने के बाद ही उधर ही खड़ी रही। खाला फरजाना ने एक आवाज़ लगाई थी। हाय, खाला फरजाना ने बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहा और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे। दूध फट गया है, ये तो बहुत बुरी बात है। सुबह सुबह तुमने क्या खबर सुना दी? तभी अफसल ने कहा, क्या हो गया है खाला, और आ जाएगा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं बेटा, तुम नहीं जानते, दूध का फटना कोई अच्छा शुगर नहीं होता। चल दुर्दाना, तू जल्दी से एक काम कर, उसमें एक सुरख मिर्च डाल और उसको एक उबाल देकर सिंक में बहा दे और जल्दी से जाकर तानिया को जगा कर आ। जी बीबी, अभी जाती हूँ। तभी दुर्दाना जल्दी से किचन में गई और दूध के अंदर उसने एक सुरख मिर्च डाल दी और उसके बाद उसको एक उबाल दे दिया और जल्दी से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के ऊपर गई कि जाकर तानिया बीबी को जगाए। लेकिन जब वो आगे गई तो दरवाज़ा खुला था। तानिया वॉशरूम से बाहर निकलकर टॉवल के साथ अपना मुंह साफ कर रही थी। तभी दुर्दाना को इस तरह से देखकर कहने लगी, क्या हुआ दुर्दाना, कुछ परेशान लग रही हो? जी बीबी, वो सुबह सुबह दूध फट गया है और बड़ी बीबी बहुत ज़्यादा परेशान है। बड़ी बीबी ने कहा है कि दूध का फटना अच्छा नहीं होता। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कुछ भी नहीं होता, नया दूध आ जाएगा। कितनी अच्छी हैं बीबी आप, लेकिन बड़ी बीबी तो बहुत ही ज़्यादा वहमी होती जा रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि उसमें एक सुरख मिर्च डालकर उसको सिंक में बहा दो और अब मैं वही करने जा रही हूँ, आप आ जाइए। क्या खाला ने नाश्ता कर लिया? जी, उन्होंने नाश्ता भी कर लिया और 2 से 3 बार पान भी खा लिया। मैं आपको बराबर जगाने आ रही थी लेकिन आप सो रही थी। हाँ दुर्दाना, आज मेरी आँख नहीं खुली। तभी दुर्दाना और तानिया दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरी। दुर्दाना ने कहा कि मैं दूध गिराने जा रही हूँ सिंक में, आपका नाश्ता भी लेकर आती हूँ। दूध का क्या होगा, परेशान होने की बात नहीं है, अफसल भाई ने दूध वाले को कह दिया है, वो अभी दूध आकर दे जाएगा। दुर्दाना ने ये बात बताई और खाला फरजाना के कमरे की तरफ तानिया जाने लगी और दुर्दाना किचन में चली गई। खाला फरजाना के कमरे में जाते हुए तानिया की नज़र उस पुरसरार कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो वो बिल्कुल बंद था। जैसे ही खाला फरजाना के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जब वो अंदर गई तो खाला फरजाना किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही वो अंदर गई तो उसे पता चला कि अंकल आमिर का फ़ोन आया हुआ है। तभी खाला फरजाना ने कहा कि लीजिए, आ गई है आपकी चहेती। अंकल आमिर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तानिया से। तभी तानिया ने उनसे सलाम दुआ किया। पहले वो खाला फरजाना से बातें कर रहे थे। अंकल आमिर बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तानिया का हमेशा बहुत ख्याल रखा था। तानिया ने उनसे कहा कि अंकल आप कब आएंगे मुझे लेने? तभी अंकल आमिर ने कहा, बेटा मैं आऊँगा, कुछ दिन इंतज़ार करो, मैंने कहा ना मैं ज़रूर आऊँगा। ये बात कहते कहते कई माह गुजर चुके हैं, अब हर बार यही बात क्यों कहते हैं? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब खैरियत है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। आप ये बताएं आप कब आएंगे? मेरा लाहौर आने को बहुत जी चाहता है। मैंने कहा ना बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, अगर तुम्हें कोई पैसे चाहिए तो और भेज दूँ? नहीं, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो पहले पैसे दिए हैं वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तानिया के लिए सारा खर्च आमिर ही दिया करता था। आमिर एक बहुत अच्छा इंसान था। आमिर और फरजाना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों ने ही शादी नहीं की थी। बातों बातों में फरजाना आमिर की बातें सुन रही थी और आमिर उसको कुछ अनचाहे जवाब चाह रहा था। थोड़ी देर के बाद फ़ोन बंद हो गया। तभी तानिया ने खाला फरजाना से ये पूछा, खाला आप आज भी अंकल आमिर से उतनी ही मोहब्बत करती हैं? छोड़ो बेटा, कैसी बातें करती हो, अब तो वक्त गुजर गया है। हाँ थी मोहब्बत, बहुत शदीद मोहब्बत थी। ये दोनों एक ऐसे ख़ानदान से मुंसलिक थे जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। माँ बाप की इज़्ज़त के हाथों इन दोनों की मोहब्बत इन दोनों ने कुर्बान कर दी। अंकल आमिर जब जवान थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उन्होंने एमए कर लिया था और नौकरी की तलाश में थे। खाला फरजाना ने उन दिनों में ग्रेजुएशन किया था। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात एक शादी में हुई थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इन दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों के दिल में बेतहाशा मोहब्बत जाग उठी। लेकिन जब उन लोगों को ये मालूम हुआ कि जिन दो ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ है वो जानी दुश्मन है, और ये बात कभी भी मुमकिन नहीं थी। उनके ख़ानदान वाले, उनके माँ बाप उनको कब्र में तो भेज सकते थे लेकिन एक घर में आबाद होता नहीं देख सकते थे। फिर उनकी मोहब्बत इश्क में मुब्तला हो गई, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तभी उन दोनों ने ये तय किया कि हम लोग घर से भाग जाएंगे। जिस रात खाला फरजाना ने घर से भागना था उस रात फरजाना के बाप ने फरजाना को कमरे में बुलाया
اور اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی قسم دیتا ہوں، میری عزت پامال مت کرنا، کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا کہ ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے۔ ہم تمہیں کنواری تو رکھ لیں گے، لیکن عامر کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کی محبت کی داستان اب ہر کسی کو پتہ چل گئی تھی۔ دوسری طرف عامر مقررہ ٹائم پر گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلے جائیں گے۔ باپ کو دی ہوئی قسم کے مطابق فرزانہ عامر کے ساتھ نہ جا سکی۔ عامر ساری رات باہر کھڑا رہا۔ بہت تیز بارش ہوئی، بارش میں بھیگتا رہا۔ جب اسے یقین ہوا کہ فرزانہ نہیں آئے گی تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مین روڈ پر آیا۔ جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھا بے ہوش ہو گیا۔ ٹیکسی والا عامر کو ایک ہسپتال میں چھوڑ کر آیا۔ عامر کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا ساری رات بھیگنے کے بعد اور فرزانہ کے نہ آنے کی وجہ سے۔ جب عامر کو ہوش آیا تو سارے عزیز و اقارب، والدین نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، لیکن اس نے اپنی محبت کو رسوا نہیں کیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے دل میں ایک بہت عجیب بوجھ تھا کہ آخر فرزانہ نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر دوسری طرف فرزانہ بھی تڑپ رہی تھی کہ عامر کو کیا ہو گیا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ ہسپتال میں ہے۔ اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، ان دونوں نے کوشش کر کے ایک دوسرے سے فون پر بات کرنی چاہی۔ فرزانہ اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی۔ وہاں پر اس نے عامر سے بات کی اور اس کو سارا کچھ بتا دیا اور یہ کہا، عامر میں بے وفا نہیں ہوں، میں مجبور تھی۔ جس رات میں نے گھر سے تمہارے ساتھ بھاگنا تھا، ابو نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی اور میں مجبور ہو گئی، لیکن تمہارے ساتھ ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہوں گی، کبھی شادی نہیں کروں گی، تم چاہے تو شادی کر لینا۔ عامر نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند ہو گیا۔ دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ انکل عامر نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی خالہ فرزانہ نے۔ وقت گزر گیا، دونوں کی عمریں گزر گئیں، والدین نہ رہے، عزیز و اقارب نہ رہے۔ وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ گئے تھے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کی عمر تقریباً 50 سے اوپر کی تھی۔ بھلا اب شادی کا کیا فائدہ؟ شادی تو اس وقت میں کی جاتی ہے جب اس کی لذت محسوس ہو۔ یہ ساری کہانی جب خالہ فرزانہ نے تانیہ کو سنائی تو تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خالہ کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ خالہ فرزانہ نے پھر لاہور چھوڑ دیا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ افضل کو پالنے لگ گئی۔ ان کے بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب افضل اور خالہ فرزانہ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ افضل نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی شادی کرنے کا کوئی آثار تھا۔ تانیہ نے خالہ فرزانہ کے گود میں اپنا سر رکھ دیا اور وہ اسے پیار کرنے لگی اور یہ کہنے لگی، تانیہ میں نے اپنی کہانی صرف تمہیں سنائی ہے، پتہ نہیں تم میں ایسی کون سی بات ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا بیٹھی ہوں میں۔ تانیہ بھی ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کو موویز اور میوزک سے بہت لگاؤ تھا۔ انکل عامر جتنے بھی پیسے بھیجتے تھے ان میں وہ جا کر بہت سی میوزک کیسٹس اور موویز خرید کر لے آتی تھی اور دردانہ اور وہ دونوں دوپہر کے وقت بیٹھ کر موویز دیکھتی تھی۔ ان دنوں تانیہ کچھ عجیب و غریب سوچ میں مبتلا تھی۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ دادا عظیم کا دیا ہوا خط اور اس کے خواب اس کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد وہ موویز دیکھنا بھول گئی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی تانیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کے کانوں میں جیسے کوئی کہہ رہا تھا، چلو تانیہ اس پرسرار کمرے کی طرف چلو۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ تانیہ کسی معمول کی طرح اٹھ گئی۔ وہ نیچے پہنچی تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں تھی اور ان کا دروازہ بند تھا۔ دردانہ بھی اپنا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ افضل تو پہلے ہی گھر نہیں تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اس پرسرار کمرے کے سامنے پہنچی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ہینڈل ہلکا سا دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ ابھی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، ابھی نہیں، رات کو آنا۔ یہ آواز ایک تنبیہ تھی۔ اس میں ایک بہت زیادہ روب تھا جو اس کو اندر آنے سے روک رہا تھا۔ ایک بڑی گونجدار آواز تھی۔ لہجہ اگر سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی کسی کام میں مصروف ہو اور آپ اس کے کام میں خلل ڈالیں تو جو وہ جملہ بولتا ہے بالکل ویسی ہی آواز تھی۔ تانیہ نے جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا تھا اس کو محسوس ہوا کہ اس نے مداخلت کی ہے۔ فوراً سے تانیہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اول تو دروازہ کھلا ہی تھوڑا سا تھا، جتنا بھی کھلا تھا اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دم سے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کو پرسرار کمرے کو کھولتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں اور وہ فوراً سے بھاگ کے اوپر آ گئی۔ لسنرز، اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آخر اس کالے کمرے میں کون موجود ہے جس نے تانیہ کو یہ کہا کہ ابھی نہیں، رات کو آنا۔
کیا تانیہ رات کو اس کمرے میں دوبارہ واپس جائے گی؟ اور اس کمرے میں اگر وہ واپس جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ وہاں سے واپس باہر آ سکے گی؟ اور کالا چراغ آخر کون ہے جو تانیہ کے لیے وہ پنجرا لے کر آیا؟ اگر اس کا نام تانیہ ہے تو ترکش کون ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی ہوش ربا ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ میرے ایک لسنر پوچھ رہے تھے کہ ہوش ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوش ربا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہوش اڑانے والا، ایسی داستان جو انسان سنے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو ہارر اردو سینٹر کے ناولز کیسے لگتے ہیں؟ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں اور میرے اس چینل کو اسی طرح سے سکسیسفل کریں جیسے آپ نے خوفناک کہانیوں کو کیا ہے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہوش ربا کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔